بھائی ہیں تو مدنی چینل ہے، تو مرکزی مجلس شورا ہے، تو المدینۃ العلمیہ ہے، تو کتابیں ہیں، تو مدنی عطیات والے ہیں، اتنے ذرائع اور اتنے سارے لوگ مل کر اتنی مشکل سے اجتماع کو سجایا۔ جب میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے، میرے مرشد نے پہلا اجتماع کیا ہوگا ککری گراؤنڈ میں، کس طرح دعوت دی ہوگی، پنڈال لگانے والا کون ہوگا، مدنی عطیات کرنے والا کون ہوگا، دینے والا کون ہوگا، لانے والا کون ہوگا، کون کس طرح کرتا ہوگا، یقین کرے میں بس گیا اور مجھے امیر علیہ سنت یاد آتے رہے، میں پھٹ پھٹ کے روتا رہا نا کہ اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے کہ اصل تو پودا اور بیج انہوں نے لگایا ہے۔ سلمان سمجھ لیں کہ ان کی کمائی بھی صحیح طرح کھا نہیں پا رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے نگران شورا سے عرض کیا، نگران شورا آپ تو ماشاءاللہ لائیو بیٹھتے ہیں، میں نے کہا ایسا بھی یہ مقصد باپ کمائی ہے، بولا ہم تو وہ سست لوگ ہیں کہ باپ کمائی بھی بیٹھے بیٹھے نہیں کھا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بدر القادری صاحب نے اسی لیے کہا نا، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ یہ پڑھ دیں ناظرین کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ سلمان بھائی اگر یہ طرز میں سنا دیں تو میرے تو خود دل میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، میرے بھی دل میں تھا۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی کی ایک آل راؤنڈر ہے یہ ایک اللہ کی رحمت سے، یہ بھی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ان سے جب فرمائش کرو قبول کر لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں۔ صاحب البیت ادرک ما فی، دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ حضرت بدر القادری دامت برکاتہ القدسیہ مفتی ہیں زبردست، آپ خلیفہ مفتی اعظم ہند بھی ہیں، اور لکھتے ہیں، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ کیوں چلی دنیا امیر علیہ سنت کے پیچھے؟ ایک سوال ہے نا بھائی، بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آئے دن کھڑے ہوتے رہتے ہیں، امیر علیہ سنت سے پہلے بھی ہوئے بعد میں ہوئے، لیکن امیر علیہ سنت کے پیچھے جو ایک لوگوں کا مرجع خلائق گویا کہ بنے آپ، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اور پھر بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ساتھ ہوا، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو سلمان بھائی جو نگران شورا سے لبیک میں بھی نگران شورا نے جواب دیا، اور اس کے بعد بھی ہمارا سوال جواب ہوا کہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہے نا، یہ بڑی نیچرل بھی ہیں اور بڑی پریکٹیکل بھی ہیں۔ امیر اہل سنت نے شروع سے ان کو فالو کیا۔ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا مزاج و طبیعت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس میں حکم شریعت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہی دعوت اسلامی والوں کو تعلیمات ہے کہ آپ نے حقیقتاً تو شریعت ہی کی اتباع کرنی ہے، جب تک مدنی مرکز، جب تک ہمارا نگران جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں حکم دے رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے شریعت کے دائرے ہی میں حکم دیتے ہیں تو ہی اطاعت کرنی ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کی باؤنڈری کیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ تو امیر اہل سنت کیونکہ شریعت کو فالو کر رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی جو ہے مظہر ہیں، تفسیر ہیں، اس کو کر کے دکھا رہے ہیں، جو حکم قرآنی ہے اس کو کر کے دکھا رہے ہیں، تو آج لوگ بھی امیر اہل سنت کے پیچھے ہیں سلمان بھائی، اور یہی پریکٹیکل ہے۔ جو بات تھی نا کہ آپ پریکٹیکل بات کریں، نیچرل بات کریں، ایسی بات، ایسا کلام کہ جس کا فائدہ ہمیں نہ ہو، ہمارے آنے والی نسلوں کو نہ ہو، اور صرف وقتی ہو، طویل نہ ہو، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، منفعت نہیں ہے۔
پائیداری اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہے۔ اور اس وقت بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنت و برے اجتماع میں بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بیان کا عنوان ہے معاشرے کے ناسور۔ جی شان ہو لیا پیچھے چل بیان چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے نیکیوں کی ترغیب کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، اور عقیدے، نظریے اور عمل کے تحفظ کے لیے جو بھی بیانات ہوں گے ان سب کا موٹیو تو یہی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان کا ذریعہ بن جائیں، ہم بھی اس سے اپنا تعلق بنا لیں، اور ہم بھی کچھ ایسا کام کر لیں۔ مجھے بڑی پیاری لگی بات کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائیں، میرا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے اور بالخصوص آخرت میں اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ عبدالرحیم بھائی، ابھی جو ہماری پچھلی گفتگو چل رہی تھی اور جب اختتام پذیر ہوئی، آپ نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، جی فرمایا اب آپ۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں بھی عرض کر دوں کہ آپ ماشاءاللہ کچھ بنگلہ بول لیتے ہیں، تو ہمارے بنگلہ دیش کے چینل پر بھی جو ہے نا، مدنی چینل بنگلہ پر بھی یہی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور ایک تعداد اردو بھی سمجھ ہی لیتی ہے۔ تو کئی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں، ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوں، جاننے والے دیکھ رہے ہوں، اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہوں، اسلامی بہنیں بھی اگر دیکھ رہی ہوں تو اپنے گھر کے مردوں کو، محارم کو، بچوں کے ابو کو، بھائی کو، والد کو، بیٹے کو، جو محارم ہیں ان کو کسی طرح انفرادی کوشش کر کے سامان ان کا ہاتھ میں دے کر بیگ 3 دن کے لیے اجتماع گاہ میں بھیج دیں۔ واہ! اور یہاں پہ یہ بات بھی بول دیجیے گا، یہ جو والدہ، جو بیٹی، جو بہن اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو بھیجے گی تو اللہ کی رحمت سے جب وہ واپس آئے گا نا، تو ان کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، حوصلہ بن کر، اور ان کا دست و بازو بن کے واپس آئے گا۔ کیا بات ہے! বাদী চ্যানেলের দর্শক বিন্দুরা, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল, এখানে দাওয়াতে ইসলামের 3 দিনের সুন্নত ভরা ইজতিমা যা ঢাকার মধ্যে হাজি ক্যাম্পের কাছে আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে, ওর দাওয়াতের জন্যই আর ওর মধ্যে এখানে কি হচ্ছে ওর জন্য আলহামদুলিল্লাহ এখানে ইসলামী বসে আছেন, আর আপনাকে জানাতেছেন যে কি ওখানে চলতেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ যার ইসলামী বোনেরা আপনার বাড়িতে বসে ওখানে দাওয়াতে ইসলামের 3 দিনের ইজতিমাকে আপনার মদনী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতেছেন, তো ওনার কাছে আমি অনুরোধ করব আপনি আপনার আব্বা জানকে, আপনার ভাইকে, আপনার ছেলেকে সামান দিয়ে 3 দিনের জন্য ইজতিমা গায়ের মধ্যে পাঠায় দেন। তো ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যখন আপনার আব্বা জান, আপনার ভাই, আপনার ছেলে ওখানে ইনশাআল্লাহ যাবে, আরও 3 দিন ওখানেই দাওয়াতে ইসলামের ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করবে, তো ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওখান থেকে আপনি সুন্নত এবং ফরাইজ আরও বিভিন্ন কিছু ওখানে শিক্ষা করে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যখন আপনার পাশ আবার ওয়াপস আসবে, তো ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই ও আপনার জন্য, যদি আপনার আব্বাজান হবে তো আপনার জন্য ওটা রহমত হবে, আরও যদি আপনার ভাই হবে তো ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই আপনার জন্য হৌসলা পেদা করবে, আরও আপনাকে আরও দিনের কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই আপনাকে জজবা দান করবে। তো আমি আপনার সবাই কাছে অনুরোধ করব, যা ইসলামী বোনেরা আমাকে এখন মদনী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতেছেন, ইসলামী বোনেরা, ইসলামী ভাই, সবাইকে আমি অনুরোধ করব, আপনি যদি আপনার কাছে সম্ভব হবে তো আপনি ওখানে ইজতিমা এর মধ্যে আপনি অংশগ্রহণ করুন, আর ওখানে যায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রিজার জন্য, নবী করিম আলাইহিস সালাতু সালামের মহব্বতের জন্য ওখানে ইজতিমার মধ্যে আপনি অংশগ্রহণ করুন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সবাইকে নেক পরিবেশের মধ্যে मृत्यु दान करुक और सभी ईमानेर हिफाजत करुक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह हमारे अब्दुल भाई ने बताया कि वहाँ इज्तिमा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल शिरकत कर भी रहे हैं, मस्जिद भी वहाँ जो मौजूद है बांग्लादेश में शिरकत करें। यहाँ बाबुल मदीना कराची में जो हमारे स्पेशली बांग्लादेशी आशिकान रसूल हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ है, बांग्ला भाषा बोलने वाला, तो उनके लिए भी जुमे के दिन 5 जनवरी बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे खुसूसी नशिश शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। और भी इस्लामी भाई आ जाए, सबके लिए आलमी मदनी मरकज़ बाबुल मदीना कराची में इंशाअल्लाह खुसूसी नशिश देखने का, इसमें शिरकत करने का खुसूसी इंतज़ाम किया गया। एक तो इतना बड़ा इज्तिमा, फिर इसकी आखिरी और खुसूसी नशिस्त, तो बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में पाकिस्तानी टाइम सुबह 9 बजे आ जाएं, तो इंशाअल्लाह यहाँ बैठ कर आपको इज्तिमा में शिरकत का मौका मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये भी जो है ना मुल्तान हमारा जो सालाना इज्तिमा होता था सुन्नत और मुल्तान में, उसकी भी एक याद है कि इस्लामी बहनों के लिए होता था खैर उस वक्त कि मुख्तलिफ मकामात पे शहर में इस्लामी बहनों के लिए इज्तिमात मुनक्किद किए जाते थे, और मुल्तान से जो वो आखिरी नशिस्त
रिले होती थी फोन के जरिए। अच्छा, ये सिलसिला वहाँ है बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की इस्लामी बहनों के लिए तकरीबन कोई 12 से 15 शहरों में ऑडियो के जरिए जो है ना वॉइस जाएगी और आखिरी नशिस्त में इस्लामी बहनें पर्दे में मुख्तलिफ शहरों में शरीक होंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, एक हमारे पास मदनी गुलदस्ता भी है, वो शामिल सिलसिला करते हैं जी। जरूर। দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে আমি এইমাত্র প্রথমে যাচ্ছি ঢাকা থেকে রওনার উদ্দেশ্যে। আমরা এই কাশারুটে জামে মসজিদে আছে দাওয়াত ইসলামের ভাইদেরকে আমার খুবই সুন্দর লাগছে, ওদেরকে নিয়ে ইনশাআল্লাহ যাব আলহামদুলিল্লাহ। আমি প্রথমবার ইস্তিমায় যাচ্ছি, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দ লাগতেছে। চকবাজার কাশারহুটির মসজিদ থেকে রওনা হচ্ছি আমরা, ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমরা কুমিল্লা কাবিনাত থেকে দাওয়াত ইসলামীর 3 দিনের সুন্নত বারাই ইজতেমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। আমরা প্রায় ঢাকার মোট কাছাকাছি এসে গেছি। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দাওয়াত ইসলামের এই সুন্নত বারাই ইজতেমাকে আল্লাহ তাআলা যাতে কামিয়াবি করে, সকলের নিকট দোয়া। দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে কাশারিপট্টি মসজিদ থেকে ইজতেমায় যাওয়ার জন্য নিয়োগ করেছি। সবার যেন যাইতে পারি এবং সুষমভাবে ফিরে আসতে পারি, তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করি। আমি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, কাশারিপট্টি মসজিদ থেকে আমরা দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে 3 দিনের ইজতেমায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। কুমিল্লা চকবাজার কাশারিপট্টি থেকে 3 দিনের ইজতেমায় দাওয়াত ইসলামের উদ্দেশ্যে ঢাকা রওনা দিচ্ছি। ইজতেমাতে যাইতেছি, আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। পুরো সারা বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নেই যে এখানে ইজতেমাতে লোক আসে নাই। তো আমি চেষ্টা করতেছি, যারা আমার মতো সৌভাগ্য আমি অর্জন করছি এই প্রথম এসে, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন সৌভাগ্য থেকে দাওয়াত ইসলামের ইজতেমায় না এসে, তাদের প্রতি অনুরোধ রইল আপনারা সবাই দাওয়াত ইসলামের আরেক আসার, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদেরকে তৌফিক দান করে। चले जी, ये मदनी गुलदस्ता देखा और अभी फौरी तौर पर आपको लाइव लेके चल रहे हैं जी, दिखाइए। যখন কিসরা হালাক হবে, ধ্বংস হবে, ने चाहा तो कुछ ना कुछ सूरत बनेगी। और फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और दूसरी बात यह है मेहरोज भाई जी, हमारा काम है अस्सायु मिन्ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारा काम है एफर्ट करना। ठीक है, हमारे इस्लामी भाई एफर्ट कर रहे हैं, मदनी चैनल का अमला कोशिश कर रहा है, रुकने शुरा की काविशें हैं, मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हम दिखा भी रहे हैं और मजीद इंशाल्लाह इस समर आवर होंगी, अल्लाह ने बारक तआला की रहमत से जो है बिल्कुल होंगी, मुस्तफ़ा करीम की नजर इनायत हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये मामला हम दिखाएंगे, नाजरीन को इज्तिमा पाक इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप देखेंगे भी, इसकी बरकतें भी हासिल करेंगे। बयान क्या हो रहा है मेहरोज भाई वहाँ पे? बयान हो रहा है शान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हो रही है। और जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाता है, अमीर अहले सुन्नत के दामन करम से वाबस्ता हो जाता है, वो जब शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता है या सुनता है तो सलमान भाई एक मतलब एक हलावत भी महसूस होती है अल्लाह की रहमत से। अमीर अहले सुन्नत मतलब एक तो है ना इल्म, एक है आप सिर्फ बयान कर रहे हैं, एक है आपके इमोशन और आपका रुआ रुआ उसके साथ जो है बह रहा है, चल रहा है, और सिर्फ करने वाला नहीं सुनने वालों की एक कैफियत है। अल्लाह की रहमत से हमने अपने मदनी माहौल में ये देखा है। ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान है मेहरोज भाई। एक होती है खुशबू जी, और खुशबू का एक एसेंस होता है, एसेंस, ठीक है, ठीक है। और अमीर अहले सुन्नत का ये फैजान है कि शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने अजमत मुस्तफ़ा ये सुनाई भी है और फिर सुनाने का जहन भी दिया है जी। और इसके साथ जो एक इश्क व मस्ती किसी कैफियत होती है ना, वो भी अता फरमाई है। एक और चीज अर्ज करूं जी, जी, और इसमें जो एहतियातें करनी है, अल्लाह अकबर, वो बाउंड्री भी अमीर अहले सुन्नत ने बताई है कि नीचे की हद क्या है और ऊपर की हद क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखें सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का मुबारक अंदाज क्या होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूरी और फिर वो हिजरो फिराक किसी कैफियत और हुजूर की याद में आंसू बहाना, अश्क बहाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र अनवर में तशरीफ ले गए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सवारी अश्क बहाए, दराज गोश मुबारक या फूरे मुबारक ये अश्क बहाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ऊंटनी ये अश्क बहाए। खजूर के तने से अगर हुजूर अलैहिस्सलाम थोड़ा सा दूर हो जाएं, वो थोड़े से फिराक पर भी अश्क बहाए और रोए, तो आशिक हुजूर का अश्क ना बहाए।
सिद्दीक अकबर हुजूर के हिजरो फिराक में अश्क बहाएं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। तो जब ये मुबारक हस्तियां करें तो हम ये अंदाज ना अपनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने ये अंदाज अपनाया है। महरोज भाई, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले भी जिंदगी हमारी एक गुजरी है। जी जी, इसी माशरे के अंदर स्कूल भी, कॉलेज भी, वो सारा मामला जैसे होता है। जो हुजूर की याद में रोना है ना जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का जिक्र सुन के रोना और दिल का नरम होना और गोया के यूं के कैफियत को महसूस करना, जी वो है ना, मेरा दिल मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखें आप जी, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले ले, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। ये जो तड़प है ना, ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आके अमीर अहले सुन्नत का दामन करम थाम की मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत है और वाक़ियतन ये दावत इस्लामी का फैज़ान है। यूं तो मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ रसूल और उल्फत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है हर मोमिन के दिल में मौजूद है, उसकी असल मौजूद है, बुनियाद मौजूद है। क्योंकि जिसके दिल में चीजें ही नहीं है फिर वो तो साहिब ईमान ही उसका मशकूक हो गया, साहिब ईमान ही नहीं रहेगा। तो असले मोहब्बत तो मौजूद है, वो पानी तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए सूतों का तलाश करना और उस चश्मे को जारी करना, ये जो है ये दावत इस्लामी का कमाल है। अल्लाह की रहमत से मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या बाअमल मुसलमान, क्या बेअमल मुसलमान, क्या नेकोकार, क्या गुनाहगार, जाहिर सी बात है इसकी तो नफी हम कर नहीं सकते ना। हज़रत सुल्तान बाहू ने सही फरमाया है जी, और बिल्कुल हक फरमाया है। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई, आए हाय हाय क्या बात, इस बात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ, अल्लाह अकबर। और फिर कैसी प्यारी बात फरमाते हैं कि जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिसे बूटी लाई हूँ। तो वाकई ये जो इश्क और सोज किसी एक कैफियत है ना कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने। यहाँ पे जो आपने आखिरी मिसरा पढ़ा, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी मुखातब करूं, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अल्लाह की रहमत से बांग्लादेश में 3 दिन का सुन्नत बरा इज्तिमा जारी है, उसकी नशरियात हो रही है, मदनी फूल जारी और सारी हैं। इज्तिमा के हवाले से भी बयान हो रहे हैं, इज्तिमा में जो बयानात हो रहे हैं उसके भी कुछ ना कुछ मदनी फूल यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी जाएं। इसके साथ साथ दावत इस्लामी की मदनी महारे भी बयान कर रहे हैं, चले जी ये भी ठीक है। फिर अल्लाह की रहमत से, और मैं आपको अर्ज करूं ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है ना, कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड हो कि हमें ये जुमला बोलना है वो जुमला बोलना है, ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमत से यूं ही चले जा रहे हैं फैज़ान मुर्शिद से। लेकिन जो हम बार बार अमीर अहले सुन्नत का तस्किरा कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से मैं अर्ज करता हूं कि ये हम अल्लाह और उसके रसूल के आकामात की बजावरी की नीयत से भी कर रहे हैं, या ये नीयत भी होनी चाहिए क्या कि जब तुम पे एहसान किया जाए ना तो अपने मोहसिन को ना भूलो। क्या यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, अल्लाह अकबर, हुजूर का फरमान है। तो हम जिसने हम पे जो है एक एहसान किया है, और एहसान भी ऐसा अजीम जो दुनिया तक मतलब महदूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अगर अमीर अहले सुन्नत का दस्ते करम नहीं होता तो आज लाखों लाख नौजवान पता नहीं कहाँ बह रहे होते, कहाँ जा, हमारी औलादों पर, हमारी नस्लों पर, हमारे घर वालों नस्लों पर। वल्लाह ये दिल की कैफियत है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इनका दामन करम आज हाथ आ गया तो हम भी यहाँ बैठे हुए, सलमान भाई हम भी यहाँ बैठे हुए, और आप भी मैं समझता हूँ जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बैठे हुए, मैं तो यूं कहूंगा कि ये भी अमीर अहले सुन्नत की नजर इनायत है कि यहाँ बिठाया हुआ है, नहीं तो दसियों गुनाहों भरे चैनल हैं और इस वक्त पता नहीं कौन क्या देख रहा होगा, लेकिन हमारे मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं इनके हिस्से में ये आया कि मदनी चैनल देख रहे हैं। अल्लाह की रहमत से आप देखते रहेंगे, इसकी नशरियात देखते रहेंगे, सुन्नत बरे इज्तिमा की जो खुसूसी ट्रांसमिशन के मुख्तलिफ दौरानिये चल रहे हैं, ये नशिस्तें देखते रहेंगे, मदनी चैनल पर होने वाले जो भी सिलसिले हैं वो आप देखेंगे तो अल्लाह की रहमत से किसी गुनाह से नफरत हो रही होगी, किसी नेकी की तरगीब मिल रही होगी, खौफ खुदा मुअज़्ज़न हो रहा होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ रहा होगा। तो यही वो चीजें हैं जो एक मुसलमान के गोया के पर हैं। हुजूर किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मुसलमान के लिए दो परों की मानिंद है, शाहपरों की मानिंद है, ये कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं, एक तरफ खौफ खुदा भी हो, दूसरी तरफ इश्क़ मुस्तफ़ा भी हो, तो इन दोनों की बरकत से जो बंदा जिंदगी गुजारेगा
اس کو یہ دو پر جو ہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے، نہ نیکی سے ہٹنے دیں گے، نہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنے دیں گے۔ کم از کم یہ کوشش کرتے رہیے، اسی راستے پہ چلتے رہیے، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ یہ کچھ نہ کچھ ہم مناظر بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جا رہے ہیں۔ شعر بھی ہے نا جی، بات کنکلوڈ بھی ہو جائے گی۔ شعر اب کوئی شعر پڑھے نا، آئے گا ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اچھا، آج ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں اس در پہ، اس در کے لیے زمانے کو ٹھکرایا ہے ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ کیا بات، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر انہوں چھوڑ دے نہیں۔ کیا بات۔ آج انشاءاللہ 8 بجے عشاء کی نماز کے بعد بھی یہاں سے لائیو ہوگا۔ 8 بجے پاکستانی ٹائم، 8 بجے پاکستانی ٹائم انشاءاللہ اردو اور انگلش کی نشریات پر اسی طرح انشاءاللہ ہم براہ راست حاضر ہوں گے، اور امید ہے کہ مزید کوئی رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور بنگلہ میں جو ہمارا اجتماع چل رہا ہے ڈھاکہ میں، اس میں جو زبردست ایک موضوع ہے ایمان کی سلامتی سے متعلق، پورے خاتمے کے اسباب۔ تو جو بنگلہ ویورشپ ہے وہ بھی موجود رہیں، فیس بک بنگلہ کے پیج پر رہیں، وہاں پر مسلسل لائیو چل رہا ہے۔ مدنی چینل بنگلہ پر بھی وقتاً فوقتاً لائیو جا رہا ہے، اردو اور انگلش مدنی چینل پر بھی مختلف نشستیں لائیو جا رہی ہیں۔ تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا، نیکی کمانے کا، نیکی کرنے کا، نیکی کی دعوت میں شریک ہونے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے یہ دن دکھایا کہ آج ہمیں الحمدللہ 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع، جو وہاں موجود ہیں ان کو شرکت کر کے، جو موجود نہیں انہیں فیس بک یا مقصد دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع یا مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کی کچھ نشستیں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس طرح یہ اپنا وقت نیکی کے ساتھ گزاریں گے، مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عین ممکن ہے بالخصوص ہمارے ڈھاکہ میں موجود اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور بنگلہ دیش میں بالعموم جو موجود ہیں، کہ دیکھیے جی آپ کیا ہو رہا ہے یہ اجتماع، اور مدنی چینل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع پہنچی ہے کہ جی اس طریقے سے اجتماع ہو رہا ہے، نیکیوں کی باتیں ہوں گی، گناہوں سے نفرت دلائی جائے گی، اللہ نے چاہا تو سچی پکی توبہ نصیب ہو جائے گی، کچھ نیکیوں بھری زندگی مل جائے گی، سنتوں کی عملداری اور سنتوں کی آئینہ داری شاید ہماری ذات میں بھی جلوہ گن ہو جائے۔ تو اب جو ہے یہ بنتی تو ہے کیفیت سلمان بھائی، لیکن بہت سارے محرکات ایسے ہیں، ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جو ان چیزوں سے روکتے ہیں، خوف دلاتے ہیں کہ نہیں یار تم جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، تم جاؤ گے تو شیطان وسوسے دلاتا ہے۔ تو اب یہ وسوسے دلائے گا تو یہ آسان نہیں ہے، اور روایتوں میں آیا افضل العبادت احمزھا، کہ بہترین عبادت، کامل ترین عبادت، افضل ترین عبادت وہ ہے، نیکی وہ ہے جو مشکل سے حاصل کی جائے۔ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ منظر دیکھیں، اللہ کی رحمت سے پہنچے ہوئے، یہ بھی تو پہنچے ہوئے ہیں، کھچا کھچ اجتماع کا دیکھیں اب بھرا پڑا ہے، اور آج تو سمجھنے پہلا دن ہے جی، مجھے وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں کہ اجتماع کا بھر گیا، علی بھائی کیا کریں؟ میں نے کہا مدینہ کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ پہلا دن ہے، ابھی تو جمعرات کا دن باقی ہے، آج کی رات باقی ہے، ابھی عشاء باقی ہے، وہاں تو غالباً مغرب کچھ دیر بعد ہونے والی ہے۔
تو یہ مناظر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے جو اجتماع گاہ بنائی، اور ہر سال اجتماع گاہ کچھ نہ کچھ بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں کہ اسپیس بڑھے، لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بنگلہ دیش کے کونے کونے سے سید پور، مدنی پور، دیناج پور، راجشاہی، اس کے ساتھ ایشوڈی، کمیلا، حبیب گنج، شائستہ گنج، چٹاگانگ کے مختلف علاقے، رنگ پور ہے، رنگا ماٹی ہے، فٹک چوری ہے، ہٹ ہزاری ہے، اسی طرح ڈھاکہ کا اطراف ہے، فتح اللہ گنج ہے، منشی گنج ہے، تو الحمدللہ وہاں تو ایک جشن کا سما ہے۔ اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے مناظر کے نوجوان، بڑی عمر والے، بزرگ، بلکہ میں ایک آپ کو مدنی بہار بتاؤں، مدنی بہار ہی ہے میرے، جب میں وہاں موجود تھا، کیا بات سلمان بھائی، کہ سردی کا موسم ہے جیسے ابھی ہے نا، تو وہاں بھی ٹھنڈ کا ہی موسم ہے، اور ہمارے تمام اجتماع ٹھنڈ میں ہی ہوئے۔ تہجد میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے فرض تو نماز ہے نہیں نا، جو اٹھ جائے اور ہم فورس کر کے بھی اٹھانے کا ہے نہیں، بس صدا لگا دیں۔ تہجد کی نماز میں یہ منظر تھا کہ ہمارا جو پنڈالی نظر آ رہا ہے نا، یہ پورا بھر گیا تھا تہجد کی نماز میں۔ اور اچھا وہاں کے لوگوں میں کہ عبادت کا یعنی کہ ایک ذہن ہے کہ عبادت کرنی ہے، اطراف کے علاقے والے، محلے والے، وہاں ایک رجحان ہے کہ جائے نماز بغل میں دبا کے لاتے ہیں ساتھ ہی، یعنی جمعے کی نماز میں، عام نمازوں میں۔ تو مجھے بتایا کہ دیکھیں جائے نمازیں لے کے لوگ آ رہے ہیں یہاں تہجد پڑھنے کے لیے اطراف سے، اور وہ اپنی جائے نماز بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اس کے بعد کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت اور شجرہ شریف، یعنی یہ منظر دیکھ کے تو اور یاد تازہ ہو گئی کہ ایسا ماشاءاللہ اللہ وہ دن بھی آئیں کہ ہم بھی جائیں، آمین آمین اللہ کرے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی، اس سے مجھے ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دعوت تو دے رہے ہیں اجتماع میں آنے کی، اور یقیناً 3 دن کا اجتماع ہے، تو اگر بالفرض کوشش کرتے ہیں آپ، تمام تر کوششوں کے باوجود، ٹرائی کرنے کے باوجود آپ 3 دن کے لیے حاضر نہیں ہو پاتے، تو میں تو یہاں پر تھوڑا سا یہ جتنا وقت مل جائے نا، حاضری تو ہو جائے کہ ہم بھی آئے تھے بھائی، انگلی کٹوائی ہم نے بھی، وہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں محاورہ جمعے کے دن اور خصوصی نشست بھی ہماری جمعے کے دن ہے، ٹھیک ہے، تو اگر جمعے کے دن وہاں پر شرکت فرمائے نیت سے، یہ ان کے لیے جو کوشش کرنے کے باوجود کسی سبب سے جا نہ سکیں، نہیں تو ہم تو یہی کہیں گے، مشورہ یہی ہے، کیونکہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور مشورہ وہی دینا چاہیے، مشورہ جس سے لیا جائے یا جو دے رہا ہو وہ گویا کہ امین ہے، تو مشورہ ایسا دے جو اس کو مشورہ مطلوب ہو، تو جیسا وہ چاہے نا، یعنی میں چاہ رہا ہوں مجھے سلمان بھائی مشورہ دیں، تو اب میں چاہوں گا پوری دیانت داری کے ساتھ دیں، ایسا مشورہ دیں کہ جس سے میری دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو، کوئی نقصان کا بھی اندیشہ نہ ہو، تو دوسرے کو بھی وہی مشورہ دیا جائے۔ تو مشورہ آپ کو یہی ہے، آپ کو دعوت یہی ہے کہ آپ ابھی سے آ جائیں، جی ہاں، سامان اٹھائیں اور آ جائیں، اللہ کی رحمت آپ کے گھر پہ بھی ہوگی، گھر بار پر بھی ہوگی، کاروبار پر بھی ہوگی، دیگر نعمتوں پر بھی ہوگی، اور یہ تو مدنی بہاریں اس کی مطلب بھری ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے، 10 سینکڑوں مدنی بہاریں ہیں بلکہ۔ جی ایک بات کہوں میں، جی جو شخص یہ چاہتا ہے نا جی کہ مجھے خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات، اور عشق مصطفیٰ میں رو کے وہ جو سکون ملتا ہے نا، وہ دولت مجھے نصیب ہو، تو بہترین ذریعہ ہے کہ یہ 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع، اور ہمارے یہاں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بہترین ذریعہ ہے، مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پور، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ سلمان میں ایک سوال کر لوں پھر آپ جواب دیں، کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، رکن شورا بھی کہہ رہے ہیں، دیگر مبلغین بھی کہہ رہے ہیں، بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اب مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں مبلغ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بیان ہی تو کر رہے ہیں یار، بیان ہم گھر پہ بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، تو کیا ہے اس میں مطلب؟ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، تو یار میں یہاں پہ بیٹھ کے سن لیتا ہوں، اسی کا جواب آگے آنے والا۔ جی جبھی تو میں، جی اللہ آپ کو برکت دے، روشن ضمیر آدمی ہیں آپ، تو کیا بات ہے۔ میں نے جو آگے بات کرنی تھی وہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کبھی کبھار جس طرح اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جی تو آپ کی اکیلے کی ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ 4 افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی جو 4 افراد کی کیفیت ہے نا، وہ بھی آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، ایک شمع ہو، ٹھیک ہے، موم بتی آسان الفاظ میں کہہ لیتے ہیں، موم بتی ہو، عمر بھائی کے پاس بھی ہے، عبد الرحیم بھائی کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، موم بتی ہے، اور بالکل صحیح موم بتی ہے، ویلڈ موم بتی ہے، لیکن وہ موم بتی، ہماری موم بتی جو ہے نا، وہ بند ہے، بجھی ہوئی ہے۔ موم بتی تو ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، بجھی ہوئی ہے۔ رکن شورا کے پاس جو موم بتی ہے، جی، وہ جگمگا رہی ہے، وہ جل رہی ہے، وہ روشن ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی موم بتی کو روشن کرنے کے لیے سب سے آسان وے کیا ہے؟ آپ فٹافٹ جائیں
ان کی موم بتی کے قریب اپنی موم بتی آپ کریں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کی موم بتی بھی روشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عشق کی کیفیت, محبت کی کیفیت یہ ہے, اس کو وہ جو چنگاری ملنی ہے نا شوق کی, ذوق کی, وہ کسی ایسے شخص کے صدقے میں ہمیں مل جائے گی تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش, دیے سے دیے آپ اگر رونا, جی دیے سے دیا جلتا ہے, آپ اگر رونے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی عشق مصطفیٰ میں رہوں, اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے, حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے کہ یاد ہے یاد حضور کی قسم, غفلت عیش ہے ستم, خوب ہے قید غم میں ہم, کوئی ہمیں اٹھائے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ایسے ہی نہیں کہا, اس میں ہے کچھ. اچھا, وہ جو کچھ ہے وہ اگر پانا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے پاس یہ ہے ان کے پاس بیٹھیں, ان کے ملفوظات سنیں, ہمیں بھی نصیب ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور امیر سنت کے دامن کرم کی بہار دیکھی. ٹھیک ہے جی, اب میں بھی ایک بات عرض کر دوں نا, آم کا اسکرین پہ دیکھنا اور ہے, ایک آم ہو بڑا خوبصورت سا پیلا سا پکا ہوا سا, آپ اسکرین پہ دیکھیں جناب درختوں میں لگا ہوا ہے, لٹک رہا ہے, اور آپ کے منہ میں پانی آ جائے تو بس پانی ہی آ سکتا ہے, آم نہیں آ سکتا. آم کھانے کے لیے اور جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے لازمی طور پر آپ کو آم کو پرچیز کرنا, یا تو آم اپنے پاس لے آئیں یا پھر آم کے پاس آپ چلے جائیں. اور جو ایٹموسفیئر میں نے آپ کو بتایا, آم کے باغ میں آم کھانے کا مزہ, میں نے تو خیر کبھی نہیں کھائے, لیکن جن لوگوں نے کھائے وہ کہتے ہیں کہ آم کے باغ میں آم کھاؤ تو طبیعت باغ باغ ہو جائے. تو جو ہے یہ گویا کہ نیکیوں کے باغ ہیں, اور ہم نہیں کہہ رہے, روایتوں میں مضمون علم کی محفلیں جو ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں. تو صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. بعض اوقات ایسا بنگلہ چینل غالباً ہمارے پاس ہے. جی, উত্তর দিবেন না, যতক্ষণ আজান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সালাম, কথাবার্তা ও সালামের উত্তর প্রদান এবং সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ রাখবেন. এমনকি কোরআনে পাকের তিলাওয়াতও, আজানকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং এর উত্তর দিন. ইকামতের সময়ও এভাবে করবেন. আজান প্রদানকালীন সময়ে চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, গ্লাস উঠানো ও রাখা, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করা, ইশারা ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ রাখাই যথার্থ. যে ব্যক্তি আজান চলাকালীন সময়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, আল্লাহর পানা তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে. রাস্তায় চলাচল করা অবস্থায় যদি আজানের শব্দ কানে আসে তখন উচিত হচ্ছে দাঁড়িয়ে চুপচাপভাবে আজান শোনা এবং উত্তর প্রদান করা. হ্যাঁ, আজান চলাকালীন সময়ে মসজিদ বা উজুখানার দিকে চলা এবং উজু করাতে কোনো সমস্যা নেই. এর মধ্যে মুখে জবাবও দিতে থাকুন. আজান চলাকালীন ইস্তিনজাখানায় যাওয়া উচিত নয়, কেননা ওইখানে আজানের জবাব দিতে পারবে না এবং এটি অনেক বড় সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া. অবশ্যই খুব প্রয়োজন হলে কিংবা জামাত না পাওয়ার সম্ভাবনা হলে যেতে পারবে. যদি কয়েকটি আজান শুনেন তাহলে প্রথম আজানের উত্তর দিতে হবে. তবে উত্তম হচ্ছে যে প্রতিটি আজানের উত্তর প্রদান করা. যদি আজান দেওয়ার সময় উত্তর না দিয়ে থাকেন, তবে যদি বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত না হয় তাহলে جی یہ الحمدللہ ابھی ڈھاکہ میں جو ہے وہ اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو اثر ہونے والی ہے, وہاں اذان مغرب
تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اذان سے پہلے اذان کے مدنی پھول، اس کے آداب، اور یہ الحمدللہ یہ بھی ایک تربیت ہے کہ اذان ہو تو اس کا ادب کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے، اس کا جواب کس طرح دینا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ اجتماع میں آنے کی برکت ہے. اجتماع میں شریک ہوں گے تو یہ اذان کا ادب، احترام، جواب دینے کا طریقہ اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ابھی جیسے اذان مغرب وہاں ہوگی، اس کے بعد پھر یہ نماز مغرب اور سارا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد ڈھاکہ اجتماع میں کھانے کا وقفہ ہو جائے گا، پھر عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ پھر انشاءاللہ بیان ہوگا. اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستانی ٹائم 8 بجے یہاں سے لائیو انشاءاللہ اجتماع سے کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج تو بدھ ہے، اور کل جمعرات کو پاکستانی ٹائم 7 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری دامت برکاتہم عالیہ یہ انشاءاللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. امید ہے کہ امیر علیہ سنت بھی جو ہے وہ وقت مناسب پر کل نگران شورا کے بیان کے دوران کرم فرمائیں گے، مدنی پھول عطا فرمائیں گے. تو ڈھاکہ اجتماع کی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بھی آ رہی ہے، آڈیو پر. کیا بات، یعنی درخت کا بیج لگانے والا اور اس کے پھل پھول ایک ساتھ آپ اللہ کی رحمت سے دیکھ سکیں گے. امیر علیہ سنت بھی موجود ہوں گے اور یہ بنگلہ دیش اجتماع بھی ہوگا، اسلامی بھائی بھی ہوں گے. اگر فیڈ آ رہی تو دکھائیں ڈھاکہ، بڑا اچھا لگتا ہے. درود اجتماع کی مدنی ایک برکت ہے کہ جیسے کوئی گیپ ملتا ہے نا، مائک بند ہوتا ہے تو ضرور شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہاں پہ جو ہے لائٹیں جل چکی ہیں، وہاں پہ لائٹیں جل چکی ہیں کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. تو وقت کا جو ہے ہمارے ڈفرینس ہے، ہمارے یہاں تو ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے، وہاں پہ مغرب کا ہو رہا ہے. یہاں پہ ایسے 1 گھنٹے کا جو ہے ڈفرینس چلتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے رہیں گے. ابھی باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. مدنی چینل بنگلہ پر مغرب ہوگی جی، اور ہمارے یہاں عصر ہوگی، ہمارے یہاں عصر ہوگی. اور ساری دنیا میں جو ہے وہ اذان کی ایک دفعہ وہ سرکولیشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. کسی نہ کسی وقت، ہر وقت کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر میں اذان اور نماز وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا بنائے، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار بنائے انشاءاللہ عز و جل. 8 بجے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل اردو پہ یہ دوبارہ ایک نشست ہوگی، اگلی نشست ہوگی. اور مدنی چینل بنگلہ پہ وقتاً فوقتاً کوشش تو یہی ہے کہ لائیو براہ راست اجتماع دکھائیں، لیکن جیسے جیسے ایز پاسبل ہوگا انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا